میرا نام ارم ہے۔ میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ گھر میں میرے والدین اور چاچا کی فیملی اکٹھی ہی رہتی ہے، یعنی کہ کافی بڑی فیملی ہے ہماری۔ میں سب سے بڑی ہوں، باقی میرے بہن بھائی اور کزنز مجھ سے چھوٹے ہیں، تبھی گھر میں میری باتوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ پر میری ہر بات منوانا مجھ پر اتنا بھاری پڑے گا، آج تک اس بات کا پچھتاوا ہے مجھے۔ سردی کی سرد راتیں تھیں، کالج میں سب لڑکیوں نے ٹیچر سے ضد کر کے باہر گھومنے کا کہا، وہ ہمیں مری گھمانے لے کر جائیں۔ ٹیچرز مان گئے، وہیں میں نے بھی اپنے گھر والوں کو مجھے بھیجنے کی ضد کرنا شروع کر دی۔ میرے والد نے بہت مرتبہ منع کرنا چاہا کہ یوں دسمبر کے مہینے، وہ بھی اکیلے، ایسے علاقوں میں جانا درست نہیں ہے، مگر میں نے بھی کہہ دیا کہ باقی سبھی لڑکیاں بھی تو ساتھ جا رہی ہیں، میں اکیلی تو نہیں ہوں گی۔ آخر میری ضد کے آگے انہیں ماننا ہی پڑا۔ میں بہت خوش تھی۔ سامان باندھ کر اگلی صبح ہم نکل پڑے۔ سارے سفر گانا گاتے ہوئے گزر گیا۔ ہم بہت انجوائے کر رہے تھے۔ ایک ساتھ سبھی دوستوں کا ہونا الگ ہی مزہ دیتا ہے۔ شام کے وقت ہم مری پہنچے، وہیں ایک ہوٹل کے آگے بس رکی۔ سبھی لڑکیاں اپنے اپنے رومز میں چلی گئیں، میرے ساتھ 3 اور لڑکیاں بھی تھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ چلو مری گھومنے چلتے ہیں، مگر انہوں نے منع کر دیا، چونکہ برف باری ہو رہی تھی اور وقت بھی مغرب کا تھا۔ ٹیچرز نے صاف بتا دیا کہ صبح گھومنے چلیں گے، پر میں کہاں باز آنے والی تھی۔ بس جو ایک مرتبہ ٹھان لیا وہی کرنا ہوتا تھا مجھے۔ ان لڑکیوں کو وہیں چھوڑ میں اکیلی چل دی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا سوائے ان 2 لڑکیوں کے۔ اکیلی میں اس قدر ٹھنڈ اور برف میں جائے جاؤں، مجھے تو راستوں کا بھی علم نہیں تھا، اور یہ ہوٹل بھی شہر سے تھوڑا دور تھا۔ کچھ آگے جائے جب رات کا اندھیرا چھانے لگا تب میں واپسی کو پلٹی، مگر مجھے راستہ بھول گیا۔ اوپر سے برف باری ہونا شروع ہو چکی تھی، برف میں میرے پاؤں دھس رہے تھے، مگر میں تیزی سے واپس جانے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چلتے چلتے آخر ایک درخت کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اکیلے مجھے بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ موبائل میں سگنل بھی نہیں آ رہے تھے۔ جب مجھے یوں لگا جیسے درخت کے اوپر کوئی اور ہے، اوپر نظریں کی میں نے دیکھا، پر وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ میں آگے کو بڑھنے لگی، پر کسی کا میرا نام لے کر پکارنا مجھے شاک کر گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کسی کالے سائے کو دیکھ وہیں بے ہوش ہوئے گر گئی۔ جب آنکھ کھولی تو ہوٹل کے کمرے میں تھی۔ میری دوستوں نے مجھے ڈھونڈا اور پھر یہاں لے آئی تھی۔ سب صحیح تھا، پر مجھے بار بار وہ سایہ یاد آئے جائے۔ اگلے دن سب گھومنے جانے لگے، پر میری طبیعت صحیح نہ ہونے کے باعث میں وہیں رک گئی۔ اکیلے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب پھر سے میرا نام پکارا گیا۔ خوف کے مارے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے مجھے۔ اٹھ کر کمرے سے میں باہر جانے لگی، جب ہوا میں اڑا کر مجھے واپس بستر پر پٹکا اور پھر مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ میں سب کچھ محسوس کر سکتی تھی، کسی کی گرم سانسیں، کسی کا چھونا، یہاں تک کہ مجھے درد بھرے عذاب سے وہ گزارتا رہا، پر مجھے دکھائی کچھ بھی نہیں دے رہا تھا۔ میں پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ دوستیں واپس آئیں اور مجھے بغیر کپڑوں کے دیکھ پریشان ہو گئی۔ ہوش آنے پر بھی میں نے انہیں سب بتایا، پر کسی کو یقین نہیں آیا، بلکہ کوئی اسٹاف میں سے ہوگا کہ الزام انسان پر لگا دیا گیا۔ میں بس واپس اپنے گھر چلی گئی۔ مجھے اب اس جگہ اور نہیں رہنا تھا، پر گھر جانے کے باوجود پھر سے میرے ساتھ وہ سب کچھ ہوا۔ اب معلوم چل چکا تھا، گھر والے کبھی مجھے پاگل تو کبھی ناٹک کر رہی ہے کہیں جائیں۔ اب ایسی باتوں پر یقین بھی کون کرتا، پر سب کے ہوش تب اڑے جب میں ماں بننے والی ہو گئی، یعنی کہ جن کے بچے کو پیدا کرنے والی تھی۔ مجھے حاملہ کر دیا تھا۔ مجھے خود سے نفرت آ رہی تھی، من کر رہا تھا اس بچے کو خود سے مار ڈالوں، کسی جن کے بچوں کو اس دنیا میں نہیں لا سکتی تھی میں۔ تب پیر صاحب کو بلایا گیا اور ساتھ ہی مجھے گولیاں دے دی کہ میں یہ کھا کر بچہ ضائع کر دوں۔ میں بھی راضی ہو گئی، پر جیسے ہی گولیوں کو ہتھیلی پر ڈالا، جن سامنے آ گیا، انتہائی بد شکل، خوفناک، خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے میرے۔ پیر صاحب نے جن کی وجہ پوچھی اس حرکت کی، تو اس نے بتایا کہ وہ میرا عاشق ہو گیا ہے، جو مجھے مغرب کے وقت اکیلے دیکھا تبھی بچہ پیدا کروا رہا ہے مجھ سے، تاکہ اس کی اولاد مجھ پر جائے۔ وہ میری جان چھوڑ دے گا اگر میں اسے اس کا بچہ پیدا کر کے دے دوں۔ پیر صاحب اس بات پر راضی ہو گئے، چونکہ جن کا غصہ بہت خوفناک ثابت ہو سکتا تھا۔ مجھے بھی اس بات کو ماننا پڑا۔
आम इंसानी बच्चा 9 महीने बाद पैदा होता है, पर इसका बच्चा 3 माह में ही पैदा होने को तैयार हो गया। इतना बड़ा पेट था, मानो 10 बच्चे इसमें हो। जो मैंने बच्चे को जन्म दिया तो अज़ियत से गुजरना पड़ा, पर बच्चा जब पैदा हुआ तो इसे देख दाई खौफ के मारे बच्चे को हाथ से छोड़ते ही नीचे गिरा गई। ये क्या चीज़ है? काला साया, सर पर 2 सींग, साइज में नॉर्मल बच्चे से कहीं बड़ा, मुंह में अभी से दांत। ये इंसान तो हरगिज़ नहीं था। मेरे वालिद साहब ने दाई को 2 गुना पैसे देकर खामोश रहने का कहा कि वो ये बात किसी को मत बताए। बच्चे का नाड़ू अभी काटा ही था जो वही जिन सामने आया और बच्चे को उठाकर वहाँ से गायब हो गया। वो सच कह रहा था, बच्चा ही चाहिए था इसे, पर मेरी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी थी। पहले की जैसी मैं हरगिज़ नहीं थी। अकेले अकेले डरे हुए रहना आदत पड़ चुकी है। डर लगता है कि कहीं फिर से वो ना आ जाए। अब शायद शादी भी नसीब में नहीं, क्योंकि जिनके बच्चे को पैदा करने वाली लड़की से शादी करने का हौसला कौन करेगा। कैसी लगी आपको इरम की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और